السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھیں آپ، پیٹرول کی قیمت کو کم کیا جا رہا ہے، بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اچھا اشیاء صرف کی قیمت کم ہوئی ہے، کہیں کہیں زیادہ بھی ہوئی ہے، شہر اور گاؤں کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے، علاقے کا بھی فرق ہوتا ہے، تو اس میں اشیاء کی ایوریج پوزیشنز نظر نہیں آتی ہے۔ تو ڈالرز ریگولر کم ہو رہا ہے، سونے کی قیمت بہت گری ہے، تو اور جو اسمگلنگ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہت بڑی تعداد میں، اور یقیناً 31 یعنی 1 نومبر سے معاملات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ کنٹرول میں آ جائیں گے جب ویزا پالیسی اور آپ کے پاسپورٹ کا اجرا ہو جائے گا، اور افغانستان کے جو غیر قانونی لوگ ہیں یا غیر ملکی لوگ ہیں، جو بھی غیر قانونی طور پاکستان میں ہیں، اس کو لگاتار پکڑا جا رہا ہے اور بھیجا جا رہا ہے۔ تو ایک طریقے سے وہ لوگ جو یہاں دہشت گردی، کرائم، کرمنلز، اسنیچنگ، موبائل اسنیچنگ، کڈنیپنگ، چوری ڈکیتی میں انوالو ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد افغانیوں کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، سندھ کے جو پولیس آئی جی ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی ظاہر ہے وہ جب بات کر رہے ہیں تو ثبوت، اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ افغانیوں کی آمد کے بعد کلشنکوف کلچر، ڈرگز اور لینڈ کی کرپشنز اور اسمگلنگ اور فوڈ کی اسمگلنگ، اور بڑے بڑے پاکستان میں 70% جو اس وقت کرائم ہو رہے ہیں اس میں افغانستان کے طالبان اور افغانستان کی جو ٹی ٹی پی ہیں وہ، اور جو افغان مہاجرین ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، اور جو یہاں ان کے بھیس میں یہاں آ کر پاکستان میں جن لوگوں نے اثاثے خریدے ہیں غیر قانونی طور پر۔ ایک بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ نادرا سے ان لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، جو لوگ غیر قانونی طور پر ہیں ان کے نادرا کے جو شناختی کارڈ پاکستان کے نادرا میں موجود چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں نے چند پیسوں کی خاطر اپنی ماں کو بیچا ہے، اور وہ سیاستدان جنہوں نے اپنے ووٹ کے لیے ان کو نادرا میں پریشر ڈال کر ان کو اور پاسپورٹ دلوایا ہے، یہ دونوں ملک کے غدار ہیں، دونوں ملک کے غدار ہیں۔ بہرحال ان کے لیے بڑا میسج جو ہے وہ آرمی چیف کا آ چکا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں ایک بہت اہم میٹنگ میں تھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آرمی چیف نے باضابطہ طور پر اپنی عسکری قیادت کو جہاں جہاں جو فورسز میں عسکری انوالومنٹ ہے ان کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی زیرو ٹالرنس ہے کرائم کے اوپر، کرپشن کے اوپر، اور اسی لحاظ سے چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو قیادتیں ہیں، وہ جو عسکری کے جو لوگ مختلف پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بالکل اوپن ایکشن ہے اور میرٹ کے اوپر ایکشن ہے، اور وہ کسی کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ وہ چاہے پولیٹیشنز ہو، چاہے وہ بیوروکریسی سے ہو، انتظامیہ سے ہو، فورسز سے ہو، کسی کو بھی وہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں۔ اسی لیے بارڈرز پہ جو بہت بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی جس میں فورسز کے لوگ بھی انوالو تھے، آخر وہ وقت آ گیا کہ ان سب کو احتساب کے دائرے میں لانے کی بات کر دی گئی اور بہت سخت ایکشن شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اتنے بڑے پولیٹیشین تھے کہ یہ ڈیمانڈ تو عوام بزنس کمیونٹی سے آئی کہ الیکشن نہیں چاہیے، ابھی الیکشن نہیں، پہلے معیشت کی درستگی ہو، احتساب ہو، پھر الیکشن کرا لیں، جس کو عوام ووٹ دینا چاہے دے۔ عوام تو گزشتہ کئی سالوں سے ان سیاستدانوں کو ووٹ دے چلیں، ماشاءاللہ تو بہت بری چیز ہے، لیکن جو سیاستدانوں کو جیت کے لا رہے ہیں، ان سیاستدانوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا بنگلہ دیش 70 میں جو آزاد ہوا اس کے بعد وہاں پر جو بھی صورتحال ہے، یا انڈیا میں جو صورتحال ہے، تو کم از کم ان کا دور تو ایسا ہو جو ایکسٹرا آرڈینری ہو، کوئی کم دور نہیں ملا سیاستدانوں کو، 35 سال سے زیادہ عرصہ ملا ہے، 76 سال میں، اور اگر فوجی کی انوالومنٹ رہی بھی تو اس میں بھی سیاستدانوں نے ان کو موقع دیا کہ آئیں اور ان کو ہٹائیں، اس کو گرائیں۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس وقت سوال یہ ہے کہ الیکشن مسائل کا حل ہے، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک جمہوری معاشرے میں، ایک جمہوری ملک میں جہاں لوگوں کو آزادی سے ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اپنے نمائندے چننے کا حق ہے، اور وہ سیاستدان عوامی نمائندے عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں،
تو وہاں تو الیکشن مسائل کا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں الیکشن غیر شفاف ہوتا ہے اور ایسے لوگ پارلیمنٹ کا حصہ اور حکومت کا بنتے ہیں جو 2% مراعات یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ملک اور قوم کو تباہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے سیاستدان بھی شامل ہیں اور دوسرے لوائقین بھی اس میں شامل ہیں. تو اب کیا ایک سوال ہے کہ کیا الیکشن اگر مسائل کا حل ہے؟ بالکل ہے، لیکن جمہوری معاشرے میں جہاں جمہوری طریقے سے الیکشن ہوتا ہے اور جمہوری لوگ آتے ہیں، کیا آج کے کسی سیاسی جماعت میں جمہوریت ہے؟ کیا یہ سیاستدان جمہوری ہیں؟ اور کیا یہ سیاستدان مسائل کا حل ہیں؟ مثلا حکومتوں میں جو بار بار آئے ہیں 76 سال میں، کیا یہ آ کر مسائل حل کر دیں گے؟ بڑے سوال اٹھتا ہے اس پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان بہت ہی سٹرونگ ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، ریاست ڈوب رہی ہے اور آپ کو الیکشن کی پڑی ہے. بھیا پہلے ملک کو بچا لینے دیجیے، جو بھی بچا رہے لیو اٹ. ملک ہوگا تو آئین ہوگا، آئین کی بات کرتے ہیں. عوام تو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی الیکشن نہیں چاہیے، اور ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ جائیے جہاں بھی جائیے، انٹرویو لیجئے، جس سے بھی انٹرویو لیجئے پورے پاکستان میں وہ یہی کہتے ہیں ہمیں الیکشن نہیں چاہیے اور بہت ہمارے ساتھ برا ہوا ہے اور ہم مر رہے ہیں، ہمیں مہربانی کریں، ہمارے حالات کو بہتر کریں. اور موجودہ آرمی چیف اور نگراں حکومت سے خوش ہیں کہ ان کے دور میں کچھ کام نظر آ رہا ہے اور چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں. اسی طرح بزنس مین ہے، ایک بزنس مین بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ الیکشن ہو. اور اب سیاسی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں، سیاسی استحکام پارٹی دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین دیکھ لیں، MQM بھی ایک حد تک یہ جملہ کہتی ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی یہ جملہ کہتے ہیں، PMLN کے کچھ لوگ بھی اور قیادتیں بھی اب کہنے لگی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا بیان ہے، بڑا میسج ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اپنے مفادات سے باز آ جاؤ. ملک ڈوب رہا ہے، ریاست ڈوب رہی ہے، پہلے اسے بچنے دو. بچ جائے گا تو پھر لوٹ لینا، پھر کھا لینا، پھر آ جانا، پھر حکومت کرنا، پھر اقتدار میں آنا. تو یہ بڑی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. آرمی چیف کا جیسے کہ بالکل میسج ہے، میں نے اب بتایا، میں میٹنگ میں تھا، اس ایک اہم ترین اس میں یہ سامنے بات آئی کہ جناب زیرو ٹالرنس ہے کسی کے لیے بھی. باقی جو آپ کے سیاستدان ہیں ان کا PMLN اور پیپلز پارٹی اپنی سیاست کھیل رہی ہے، کیونکہ عمران خان تو اس وقت اندر ہے، عمران خان تو اس وقت مثلا جیل میں ہے. ان کی تو نہ ان کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ہے، نہ ان کا کوئی ایشو بن رہا ہے. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اتحادی حکومت تھی 16 مہینے کی، جس کی کارکردگی بگ زیرو ہے، ماں سوائے پرائم منسٹر نے کام کیا مانتا ہوں، اور اسحاق ڈار صاحب نے اور 1-2 منسٹروں نے کام کیا، باقی تو سب کی زیرو تھی. وہ اس کے بعد اب یہ کیئر ٹیکر حکومت آئی اور اس کیئر ٹیکر حکومت میں وہ کام ہوا ہے جو 16 مہینے میں نہیں ہوا. حالانکہ اس وقت بھی آرمی تھی، وہ بھی وہی چیف تھا، وہی ٹیم تھی، لیکن کام یہاں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کرنے نہیں دیتے تھے اور یہ کرنے دے رہے ہیں، اور ان کو کوئی لالچ نہیں ہے نگراں حکومت کو، اس لیے یہاں کام ہو رہا ہے، ایکشن ہو رہا ہے. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مافیاز سے، اور نہ ان کی کوئی بلیک میلنگ ہے، نہ لین دین ہے، تو اس لیے ہو رہا ہے. وہاں سب لین دین مافیاز کے ساتھ ایک جٹ جوڑ تھا، اس لیے مافیا یہ خلاف نہیں جا سکتے تھے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی، سامنے نظر آ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، دونوں ایک دوسرے کے درمیان کھیل کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ اپنا الزامات بھی لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تحفظ بھی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، سنگین الزامات آ رہا ہے. بہرحال یہ لڑائی بڑھے گی جیسے جیسے الیکشن ہوتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی فوری طور پر 90 الیکشن مانگتی ہے، نواز شریف نون لیگ الیکشن نہیں مانگتی، وہ کہتی جانے دیجیے، آگے جانے دیجیے. ابھی ان کا بڑا مسئلہ میاں نواز شریف ہے، تو وہ الیکشن کیوں مانگی ہے؟ نواز شریف 21 اکتوبر کو آ جاتے ہیں اور قانونی تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں یا پاکستان میں اترتے ہیں اور ان کو پذیرائی ملتی ہے. تو نون تو یہی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف آ جائیں اور یہ پھر وہ کھیلے. ابھی وہ کھیلتی ہے تو اس کو 16 مہینوں کا جواب دینا پڑتا ہے، اور میاں نواز شریف نہیں ہے اور لوگ مایوس ہیں، اور اسی لیے استقبالیہ میں لوگ کم آ رہے ہیں. تو نون لیگ تو کبھی نہیں چاہے گی جلدی الیکشن، وہ چاہے گی کہ میاں نواز شریف آ جائیں، اپنی تمام سیاسی بساط کو بچھا لے، قانونی تمام ہرڈلز سے گزر جائیں،
اگر ان کو قانونی طور پر عدالتیں فیور دیتی ہیں، فیور سے بتاتا ہے عدالتوں کے رحم و کرم پہ عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں، تو پھر سیاست کریں گے وہ، اور سیاست کریں گے تو یقیناً نون کو فائدہ ہوگا۔ یہ چاہتی ہے نون کہ پہلے یہ ہو جائے، تو چنانچہ وہ ارلی الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے الیکشن ہو جائے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو یقیناً سیاسی طور پر پی ایم ایل این موبلائز ہوگی، چاہے کتنی ہی اختلاف ہو، چاہے کتنی ہی ان کے درمیان تنظیمی اختلاف ہو آپس میں، لیکن میاں نواز شریف کے آتے ہی وہ لوگ سبسائڈ ہو جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب عوام سے جب ملیں گے تو ہو سکتا ہے عوام اتنے عرصے بعد ان کو مسیحا سمجھ لے، جیسے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ 2013 اور 17 کا کہ مسیحا تھے وہ، تو عوام سمجھ کے ان کے ساتھ ہو جائے، یا پی ایم ایل این ہو جائے، یا ریگریٹ کر دے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لیکن ابھی تو پی ایم ایل این مسائل کا اس لیے وہ نہیں، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک دوسرے کے درمیان کھیل شروع ہو چکا ہے۔ باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، دوسری پارٹیاں ہیں، وہ اپنی بساط بنا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن کے بعد ان کی پوزیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی، کسی بڑی سیاسی جماعت کو ان کی بہت ضرورت ہوگی اقتدار میں آنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔